ارے یہ کیا؟ یہ میرا درخت کس نے کاٹ دی ہے؟ یہ ضرور اس بخشو مالی کا کام ہونا ہے. ابھی اس کو میں بتاتا ہوں. یہ اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ اس نے یہ میرا ایپل والا درخت کاٹ دیا ہے. اتنی مشکل سے یہ بڑا ہوا تھا. اس کو میں نے اتنی بار سمجھایا کہ نہ چھڑا کرے میرے درختوں کو، پھر بھی یہ چھیڑتا ہے. آج تو میں نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. ابھی سیدھا کرتا ہوں میں اس کو. بخشو، بخشو، ادھر آؤ. بخشو، جی 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 سر، السلام علیکم سر۔ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ میں نے تمہیں اس لیے مالی رکھا تھا کہ تم سارا کام خراب کر دو. منع بھی کیا تمہیں میں نے کہ کسی درخت کو نہیں کاٹنا تم نے. سر 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 نہیں۔ کیا سر سر سر؟ منع کیا میں نے جب تمہیں. کیوں تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے یہ درخت کو کاٹ دیا؟ نکل جاؤ یہاں سے. آج کے بعد کبھی نہ آنا یہاں پر. تم نہیں ضرورت مجھے تمہاری. سمجھ نہیں آتی. اتنی بار سمجھایا میں نے تمہیں. اب تمہیں تنخواہ بھی نہیں دوں گا میں. نکل جاؤ یہاں سے. سر 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 معاف کر دیں سر۔ نہیں، کوئی معافی نہیں، کوئی معافی نہیں. سر میری بات تو سن لے۔ کیا بات سن لوں میں تمہاری؟ سر سر ہاں بتاؤ. سر سر یہ میں نے نہیں کاٹا درخت۔ سر میں نے تو نہیں کاٹا، میں تو اس کو صحیح کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سر رات کو آندھی آئی تھی تو یہ آندھی سے درخت گر گیا تھا، تو میں تو کوشش کر رہا تھا کہ میں اس کو کھڑا کر سکوں، اور کرتے کرتے میرے یہ بازو پہ تو چوٹ بھی لگ گئی ہے۔ سر میں تو اس کو ٹھیک کر رہا تھا۔ میں تو صبح آیا ہوں کام پر تو میں نے دیکھا کہ یہ درخت آندھی کی وجہ سے گرا ہوا تھا۔ اب میں اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں سر۔ سر معاف کر دیں سر، میں نے اس کو نہیں گرایا۔ اچھا، واقعی تم نے نہیں اس کو گرایا؟ جی سر، میں نے تو نہیں گرایا. اوہو، یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں نے تو خود سے ہی اس کے بارے میں اتنا برا سوچ لیا، اتنی بدگمانی کی پوچھے بغیر ہی. یہ تو بہت غلط بات ہے، مجھے اس سے معافی مانگنی چاہیے. اچھا بھائی بخشو، اب مجھے پلیز تم معاف کر دو. میں نے تم سے بہت بدگمانی کی، مجھے ایسے بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا. پوچھے بغیر ہی میں نے خود سے سوچ لیا کہ تم نے یہ درخت گرا دیا ہوگا. چلو میں بھی تمہاری مدد کرتا ہوں یہ درخت صحیح کرنے میں. اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں. بدگمانی یا دوسروں کے بارے میں برا سوچنا تو بہت بڑا گناہ ہے. میں انشاءاللہ آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ آپ مجھے معاف کر دیں. آؤ بخشو، میں تمہارے ساتھ مدد کراتا ہوں. مجھے تم بھی معاف کر دو بخشو. میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، میں نے تمہیں فضول میں ڈانٹا. کوئی بات نہیں سر، کوئی بات نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنا چاہیے، کسی کو خود سے کسی کے بارے میں برا نہیں سوچنا چاہیے جب تک ہماری تحقیق نہ ہو جائے. خود سے کچھ ازیوم نہیں لینا چاہیے لوگوں کے بارے میں، اور بغیر تحقیق کے کسی کو برا بھلا کہنا، کسی کے اوپر الزام لگانا، یہ بہت بری بات ہے. اور دنیا میں بھی اس کا نقصان ہوتا ہے اور آخرت میں بھی، اور خود ہی انسان کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے. اس لیے ہمیں دوسروں کے بارے میں بالکل بدگمان نہیں ہونا چاہیے. اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف. تو بچوں، بات چل رہی تھی حج سے متعلق. ہم طواف کے متعلق آپ کو بتا رہے تھے. طواف کے اندر جو عام طور پہ غلطیاں کی جاتی ہیں ان کے بارے میں بتا رہے تھے، تاکہ آپ وہ غلطیاں نہ کریں جب آپ طواف کریں، اور کن کن احتیاطوں کی ضرورت ہے، کن باتوں کا ہمیں طواف کے دوران خیال رکھنا چاہیے، وہ ہم بتا رہے تھے. آج اسی کو ہم ریوائز کریں گے، اور کچھ اور احتیاطیں اور کچھ امپورٹنٹ باتیں بتائیں گے جس کا ہمیں طواف کے درمیان بہت خیال رکھنا چاہیے. ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ طواف کرتے وقت بالکل آپ نے سیدھا چلنا ہے. اپنی نظریں جو ہیں وہ سامنے رکھیں یا نیچے رکھیں، دائیں بائیں نہ دیکھیں. اور حجر اسود کا جو استلام ہے یا اشارہ کرتے ہیں اس کی طرف، اس کے علاوہ خانہ کعبہ کی طرف سینہ پشت کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ الاؤڈ نہیں ہے. تو صرف استلام کے وقت یا اشارہ کرنے کے وقت حجر اسود کے سامنے صرف بالکل اس وقت آپ اپنا سینہ اور چہرہ حجر اسود کی طرف کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایسا نہیں کر سکتے. لیکن اس کے اندر بھی خیال یہ کرنا ہے کہ جب استلام کر لیں تو فوراً سینہ اپنا واپس موڑ لیں، ایک قدم بھی آگے نہ چلیں، کیونکہ
جتنا طواف آپ نے اپنا سینہ خانہ کعبہ کی طرف کر کے یا اپنی پشت خانہ کعبہ کی طرف کر کے کیا ہوگا وہ طواف کاؤنٹ نہیں ہوگا، وہ آپ کو دہرانا پڑے گا۔ اور پھر ہم نے آپ کو بتایا تھا تیسرے نمبر پہ کہ طواف کے درمیان آپ اپنا جو چہرہ ہے، اپنا جو منہ ہے، وہ بیت اللہ کی طرف نہ کریں، کیونکہ ایسا کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ ہاں، صرف حجر اسود کے بالکل سامنے ایسا کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ چوتھے نمبر پہ ہم نے آپ کو ایک احتیاط بتائی تھی کہ کس طریقے سے آپ رش کے اندر استلام کریں کہ آپ کی بچت ہو جائے، کہ آپ کا سینہ خانہ کعبہ کی طرف نہ ہو طواف کے دوران۔ اس کا طریقہ ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جب آپ پہلا استلام کر لیں، طواف شروع کر دیں، اس کے بعد جو باقی سارے استلام ہیں، جب بھی حجر اسود کے سامنے آئیں تو استلام کرنے سے پہلے استلام یعنی ہم نے آپ کو بتایا تھا بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر اور بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہہ کر اشارہ کرنا ہے خانہ حجر اسود کی طرف، اور اپنے ہاتھوں کو چوم لینا ہے۔ یہ اشارہ ہو گیا۔ اگر بوسہ نہیں دے سکتے ورنہ بوسہ دینا ہے، اگر دے سکتے ہیں اور احرام کی حالت میں نہیں ہیں تو احتیاط اس میں یہ کرنی ہے کہ سارے چکروں کے درمیان آپ صرف استلام کے وقت اپنا چہرہ حجر اسود کی طرف کریں، اپنا سینہ نہ کریں، کیونکہ یہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ ایسا کریں گے تو اس سے آپ بچت ہو جائے گی کہ طواف آپ کا آرام سے انشاءاللہ ہو جائے گا کہ آپ کا سینہ خانہ کعبہ کی طرف نہیں ہوگا۔ اس کے بعد طواف کے دوران کھانا پینا نہیں ہے، دنیاوی گفتگو نہیں کرنی ہے، اس سے بچنا ہے۔ کوشش کریں کہ جو کچھ بھی ہے پہلے کھا پی لیں، طواف کے دوران اس سے پرہیز کریں۔ پھر موبائل فون کے اوپر پہلے تو کوشش کریں کہ اس کو سائلنٹ کر دیں، اور میوزیکل ٹون جو ہے جب بھی عمرے پہ جائیں ویسے بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن جب عمرے کے اندر جائیں یا حج کے لیے جائیں، خانہ کعبہ جائیں، تو اس کو احتیاط کریں، خاص کر احتیاط کے ساتھ اپنی ٹونز چینج کر لیں، بالکل سمپل ٹونز رکھ لیں، بیپ رکھ لیں یا کوئی اور بالکل سمپل ٹون رکھ لیں جس میں میوزک نہ ہو، نان میوزیکل آپ کوئی ٹون رکھ لیں اپنی موبائل کی۔ اور جب خانہ کعبہ جا رہے ہوں، حرم شریف جا رہے ہوں تو اس کو سائلنٹ کر دیں۔ 7 نمبر پہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ لڑائی جھگڑا بالکل نہ کریں۔ اگر کسی دوسرے کی بھی غلطی ہو تو درگزر کر دیں، اس کو معاف کر دیں، کیونکہ یہ ایسی جگہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ مشقت ہوتی ہے طواف کے دوران، گرمی ہوتی ہے، بعض دفعہ گھٹن کئی بار ہونے لگ جاتی ہے زیادہ بھیڑ کی وجہ سے، تعداد لوگوں کی وجہ سے، تو انسان کو غصہ آ جاتا ہے۔ تو اس جگہ پر غصہ بالکل کنٹرول میں کریں، بالکل لڑائی جھگڑا نہ کریں کسی کے ساتھ، آپ صبر سے کام لیں، اگر کسی اور کی غلطی بھی ہو تو اس کو معاف کر دیں۔ پھر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نظریں جھکا کر رکھیں اور اپنا دل، اپنا قلب جو ہے یہ کعبے کے انوار کی طرف متوجہ رکھیں، کیونکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے خاص تجلیات اور انوارات خانہ کعبہ کے اوپر نازل ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی وہ انوارات آتے ہیں۔ تو اپنا دل اس طرف متوجہ رکھیں، اپنی نظریں جھکا کے رکھیں، ارد گرد دیکھنے سے پرہیز کریں، لوگ کیا کر رہے ہیں، کون کیا کر رہا ہے، یہ آس پاس کیا ہو رہا ہے، اس کی طرف دھیان نہ دیں، بلکہ آپ اپنا دل اللہ تعالیٰ کی طرف اور جو انوارات نازل ہو رہے ہیں ان کی طرف رکھیں۔ اس کے بعد 9 نمبر پر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کتابوں کو ہاتھ میں پکڑ کر اور دیکھ کر دعائیں مانگنے سے بچیں، اور اونچی اونچی دعائیں مانگنے سے بچیں، گروپس کی صورت میں اونچی اونچی دعائیں مانگنے سے بچیں۔ اس سے خشوع بھی نہیں رہتی اور دھیان بھی طواف کی طرف نہیں رہتا۔ یہ جو کتابوں کے اندر ہر چکر کی دعائیں لکھی ہوتی ہیں، یہ مانگنا ضروری نہیں ہے، ان کو نہیں مانگیں گے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ جو آپ کو دعائیں یاد ہیں وہ آپ دعائیں آہستہ آہستہ مانگتے رہیں۔ اس کے بعد آج چند احتیاطیں اور، جن میں سب سے پہلے یہ ہے کہ رکن یمانی سے متعلق، تو بچوں جو خانہ کعبہ کی دیوار ہے حجرہ اسود والی، جس دیوار پر حجرہ اسود لگا ہوا ہے، اسی دیوار کے ایک کونے پہ رکن یمانی ہے۔ اس کو رکن یمانی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کا رخ یمن کی طرف ہے، اس سائڈ کا رخ یمن کی طرف ہے، تو اس کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ تو جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرماتے تھے، حج کے دوران انہوں نے طواف فرمایا، تو انہوں نے اپنے ہاتھ مبارک اس پتھر کے اوپر ملے، اپنے دونوں ہاتھ اس پتھر پہ ملے۔ تو اور روایات میں آتا ہے
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک حجر اسود اور رکن یمانی کو چھونا گناہوں کا کفارہ ہے. تو حجر اسود کو چھونا، اس کا استلام تو سنت ہے، اور لیکن جو رکن یمانی ہے اس کا استلام اور اس کو چھونا یہ مستحب ہے. تو یعنی اگر اس کے اوپر خوشبو نہ لگی ہو، اگر آپ احرام کی حالت میں ہوں گے پھر تو آپ اس کو نہیں چھوئیں گے، کیونکہ اکثر یہاں پر خوشبو لگی ہوتی ہے. اگر اس پہ خوشبو نہ لگی ہو اور یا آپ احرام کی حالت میں نہیں ہے اور رش بھی زیادہ نہیں ہے، ہجوم زیادہ نہیں ہے، تو اس کے اوپر آپ اپنے دونوں ہاتھ مل سکتے ہیں. دایاں ہاتھ بھی اور بایاں ہاتھ بھی، دونوں ہاتھ آپ مل لیں. لیکن ہاتھوں کو چومنا جو ہے وہ درست نہیں ہے، بس دونوں ہاتھ آپ اس پہ مل لیں. لیکن اس کے اندر بھی یہ خیال کریں کہ آپ کا جب آپ ہاتھ مل رہے ہوں تو آپ کا سینہ رکن یمانی کی طرف یا خانہ کعبہ کی طرف نہ ہو، اس کا خاص خیال رکھیں. اور اگر آپ یہ استلام نہ کریں، یعنی یہ ہاتھ نہ لگائیں، رکن یمانی پہ نہ چھوئیں، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہ صرف مستحب ہے. اور اگر رش ہو، بھیڑ ہو، اس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچے گی یا آپ کا جو سینہ ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہو جائے گا، آپ کو ڈر ہے، تو پھر اس کا استلام کرنے سے بچیں، ایسا بالکل نہ کریں. اور اگر دونوں ہاتھ نہیں لگا سکتے تو آپ صرف دایاں ہاتھ بھی لگایا جا سکتا ہے. اور بعض دفعہ آپ وہاں پر دیکھیں گے جب آپ طواف کر رہے ہوں گے کہ لوگ دور سے اشارہ کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھ کے اشارے سے، جس طرح کوئی سلام کرتا ہے یا استلام کرتا ہے اس طریقے سے. جب رکن یمانی کے قریب سے کے پاس سے گزرتے ہیں، بہت سے لوگ اشارہ کرتے ہیں. تو دور سے اشارہ کرنا رکن یمانی کے لیے نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. صرف حجر اسود کے استلام کے وقت یا اس کو اشارہ کر سکتے ہیں دور سے حجر اسود کو، لیکن رکن یمانی کے اوپر آ کر یا اس کے قریب آ کر دور سے اشارہ کرنا علماء کرام بتاتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر ہاتھ لگا لیا آپ نے تو وہ بہتر ہے، درست ہے. وہ نہیں کر سکتے، آپ دور ہیں تو اشارہ نہ کریں، رکن یمانی کی طرف آپ اشارہ نہ کریں. اور اس کے اندر سب سے اہم بات جو ہے، جو پورے طواف کے اندر اور بلکہ پورے حج اور عمرے کے اندر آپ نے خیال میں رکھنی ہے، دھیان رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو وہاں پر بہت سے لوگ ملیں گے جو بہت مختلف طریقے سے اعمال کر رہے ہوں گے. کوئی کچھ کر رہا ہوگا، کوئی کچھ کر رہا ہوگا. تو آپ نے لوگوں کو نہیں دیکھنا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں. اگر آپ لوگوں کو دیکھیں گے تو کنفیوز ہوں گے. تو لوگوں کی دیکھنے کی بجائے آپ پہلے سیکھیں، طریقہ عمرے کا طریقہ سیکھیں، حج کا طریقہ سیکھیں، طواف کا اور باقی سارے ارکان کا طریقہ سیکھیں، خود سیکھ کر جائیں. اور اگر مکمل طور پر نہیں سیکھ سکے یا اگر سیکھ بھی لیا ہے تو بہتر یہ ہے کسی راہبر کے ساتھ جائیں، کسی ایسے شخص کے ساتھ جائیں جو دیندار ہو، جو پہلے جا چکا ہو، جو آپ کو صحیح طریقے سے حج اور عمرہ کرائے. تو اس کے ساتھ ساتھ رہیں، جس طرح وہ آپ کو بتا رہا ہے. کوئی عالم ہے، کوئی شیخ ہے، کوئی بزرگ ہیں، ان کے ساتھ رہیں. جیسے جیسے وہ آپ کو بتاتے جائیں آپ ویسے ویسے کرتے جائیں. اس سے انشاءاللہ آپ کو آسانی رہے گی، آسانی کے ساتھ آپ کا حج، عمرہ اور تمام ارکان ہو جائیں گے، اور آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی. اگر آپ نے خود نہیں پڑھا یا کسی رہبر کے ساتھ نہیں ہیں تو آپ پھر ٹینشن میں ہی رہیں گے کہ لوگوں کو آپ کچھ کرتا دیکھیں گے. ہر جگہ پر آپ کو لوگ مختلف طریقے سے عمل کرتے نظر آئیں گے، جن میں سے بہت سے اعمال درست نہیں ہوتے. تو اس وجہ سے آپ کنفیوزڈ ہی رہیں گے. تو بچوں، یہ کچھ احتیاطیں تھیں جن کا آپ خیال رکھیں، ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں. ہم آگے انشاءاللہ مزید یہ ہمارا سیشن جاری رہے گا عمرے سے متعلق اور حج سے متعلق. اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم آپ کو بتاتے ہیں معاشرت کی سنتیں. معاشرت کی سنتوں میں لباس سے متعلق بات چل رہی تھی کہ اسلامی لباس جو ہے وہ سب سے بہتر لباس ہے، اور لباس کی خصوصیات ہم نے بتائی تھیں آپ کو کہ اس کو کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے. وہ ساتر ہونا چاہیے، جسم کو ڈھانپنا چاہیے، زینت والا ہونا چاہیے، اور اس طرح کی مزید ہم نے آپ کو باتیں بتائی تھیں. آج ہم لباس سے متعلق آپ کو کچھ مسائل بتائیں گے. اس کے اندر پہلے نمبر پر ہے معرف القرآن میں کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس گھر میں عورت ننگے سر ہو اس گھر میں نیکی اور فرشتے نہیں آتے. تو اس چیز کا بہت خیال کرنا چاہیے. گھروں میں بھی عورتوں کو چاہیے کہ وہ ننگے سر نہ رہیں. اگر کوئی مجبوری ہے، گرمی کی وجہ سے گھر میں دوپٹہ وغیرہ اتارنا پڑ سکتا ہے، تو کوئی اگر نامحرم گھر میں نہ ہو اور اس کے آنے کا خطرہ بھی نہ ہو تو پھر اس کی گنجائش ہے. لیکن پھر بھی بہتر یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے
اپنا سر ڈھک کے رکھیں, ننگے سر نہ رہیں. اس کے بعد ایسا لباس پہننا اور ایسا لباس پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے جسے پہن کر انسان اپنے دوستوں اور عوام لوگوں کے سامنے جانے میں آر اور شرم محسوس کرتا ہو, جیسے صرف بنیان پہن کر نماز پڑھنا. تو اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ صرف ایسا لباس پہن کر نماز نہ پڑھی جائے جو پہن کے آپ کو دوسروں کے سامنے جاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہو. لیکن اس کے اندر یہ خیال رکھنا چاہیے کہ آج کل کیونکہ لوگوں کے ذہن خراب ہو گئے ہیں, تربیت نہیں ہوئی ہوتی, تو بعض لوگ تو شلوار قمیض یہ سنت لباس کو ہی اچھا نہیں سمجھتے. یعنی بعض لوگوں کو تو سنت لباس پہن کر لوگوں کے سامنے جا کے شرم محسوس ہوتی ہے. تو یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن کا کچھ اصلاح ہو, جو کہ سنت کے ساتھ مانوس ہوں اور سنت لباس کو ہی اچھا سمجھتے ہوں, یعنی نیک لوگوں کی بات ہو رہی ہے. تو کیونکہ بعض لوگ آج کل آپ کو ملیں گے, وہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کہیں کہ سنت لباس یا شلوار قمیض یا اس طرح کا جو دوسرا مسنون لباس ہے وہ پہن کر ان کو شرم زیادہ محسوس ہوتی ہے دوسرا غیر مسلمز کا لباس یا جو سنت کے مطابق نہیں ہوتا اس کی نسبت. تو اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ سنت لباس آپ کا ہو تو اس کے اندر اول تو شرم محسوس کرنی ہی نہیں چاہیے, لیکن اگر آپ کو ہو بھی رہی ہے تو آپ اس کو پہنیں تاکہ آہستہ آہستہ اس کی آپ کو عادت ہو جائے اور یہ چیز بھی آپ کے اندر سے نکل جائے, یعنی یہ شرم والی اور آر والی سنت کے ساتھ. اس کے بعد نماز میں پردہ پوشی کے علاوہ زینت اختیار کرنے کا بھی ہمیں حکم ہے, جس طرح ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا. تو اس کا بھی خیال رکھیں کہ ننگے سر نماز نہ پڑھیں, اور کوہنیاں جو ہیں اور آپ کے جو کندھے ہیں وہ بھی کھول کر نماز نہ پڑھیں. ایسا کرنا بھی مکروہ ہے. نماز تو اس سے ہو جاتی ہے لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہے. مکروہ کیا ہوتا ہے؟ کراہت والا, یعنی جس سے دین میں کراہت ہے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چیز پسند نہیں ہے, ناپسندیدہ چیز, اسلام میں اس کو پسند نہیں کیا گیا, یہ مکروہ چیز ہوتی ہے. تو یعنی اگر آپ نے ایسی شرٹس پہنی ہیں جو کہ ہاف سلیوز ہیں یا سلیو لیس ہے کہ آپ کے کندھے بھی نظر آ رہے ہیں یا آپ کی کونیاں بھی نظر آ رہی ہیں, تو اس سے نماز تو ہو جائے گی, لیکن بہتر یہ ہے کہ ایسی شرٹس پہنے, ایسا لباس پہنے کہ جس کے اندر یہ کراہت موجود نہ ہو. اس کے بعد کوٹ پینٹ وغیرہ پہن کر نماز تو ہو جاتی ہے, لیکن جو کفار کے ساتھ اس کی شباہت ہے, یعنی کفار کے لباس کے ساتھ جس لباس کی بھی مشابہت ہو اس کا پہننا مکروہ ہے اور منع ہے. اس لیے ایسے لباس پہن کے بھی نماز پڑھنے سے گریز کرنی چاہیے جن سے کفار کی, غیر مسلموں کی مشابہت ہوتی ہو. اور اس کے اندر یہ بھی ہے کہ جو غیر مسلموں کی مشابہت کے ساتھ آج کل یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو پینٹ شرٹ بھی پہنتے ہیں جو لوگ, اول تو ان کی شرٹس ایسی چھوٹی ہوتی ہیں کہ جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو شرٹ اوپر ہو جاتی ہے اور ان کی بیک ننگی ہو جاتی ہے, یا پینٹس بھی ان کی اتنی نیچے ہوتی ہیں کہ ان کا سطر نہیں ڈھک پاتا, خاص کر سجدے کی حالت میں یا رکوع کی حالت میں. تو اس چیز کا تو بہت خیال رکھنا چاہیے, اس سے تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے. اگر آپ کا سطر زیادہ دیر ایک رکن سے زیادہ کھلا رہ گیا تو نماز اس سے فاسد ہو جاتی ہے, خراب ہو جاتی ہے, دوبارہ پڑھنی پڑے گی. تو اس چیز کا بہت خیال کرنا چاہیے. 5ویں نمبر پہ ہے کہ جس علاقے میں جس لباس کا رواج ہو تو عورتوں کو اس کے پہننے میں کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے. البتہ کوئی بھی لباس ہو یہ ضروری ہے کہ کشف عورت اس میں نہ ہو, یعنی عورت ظاہر نہ ہو, اس کے اندر کھلے نہ عورت کا جسم. اور عورتوں کے لیے افضل وہ لباس ہے جس میں سطر یعنی پردہ زیادہ ہو, جیسے کرتا پاجامہ اور اوڑھنی وغیرہ. اس کے بعد 6 نمبر پر یہ ہے کہ سر پر ٹوپی کی جگہ کوئی چھوٹا سا رومال یا کپڑا باندھ کر نماز پڑھنا یہ بھی بے ادبی ہے اور ناپسندیدہ ہے, یہ بھی مکروہ ہے. اس سے بھی بچیں, کوشش کریں کہ سر پہ ٹوپی پہنیں. اور اگر ہر وقت ٹوپی نہیں بھی پہنتے, اگر کچھ کمزوری ہے ابھی اس کے اندر, تو ایک ٹوپی آپ چھوٹی سی یا کوئی بھی ٹوپی اپنے پاس پاکٹ میں رکھ لیں, اپنی جیب میں رکھ لیں کہ جب نماز کا وقت ہو تو آپ ٹوپی پہن لیا کریں. تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کی آپ کو عادت بھی ہو جائے گی. اس کے اندر بہت سی باتیں ایسی ہیں جن سے نماز تو ہو جاتی ہے لیکن وہ ناپسندیدہ ہیں, مکروہ ہیں.
تو ایسا نہ ہو کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مکروہ عمل ہے تو نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ میں نے چلو میرے پاس ٹوپی نہیں ہے میں نماز چھوڑ دوں، یا میں نے ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو میں نماز چھوڑ دوں۔ تو نماز بہرحال آپ نے نہیں چھوڑنی، لیکن کوشش کرنی ہے کہ آہستہ آہستہ ان چیزوں کو امپروو کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیشن کی طرف۔ یہاں پر چھوٹے بچوں کا سیشن ختم ہوتا ہے۔ اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں عامر عثمان صاحب سے کہ وہ نیکسٹ سیشن شروع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔